وللہ الحمد والصلاة والسلام على سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الاعراف کی آج ہم نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز حروف مقطعات سے فرمایا، الف لام میم صاد۔ یہ وہ حروف ہیں کہ جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں، کہ جن کے بارے میں صرف اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام جانتے ہیں، اور عام لوگوں کو اس کی خبر نہیں دی گئی۔ فرمایا کتاب انزل الیک، کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے، بس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو۔ تو یہ کتاب نازل کی گئی ہے لتنذر به، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں۔ تو آقا علیہ السلام کی ایک صفت بشیر ہونا ہے کہ حضور خوشخبری دینے والے ہیں، اور دوسری صفت نذیر ہونا ہے، یعنی آقا علیہ السلام ڈر سنانے والے ہیں۔ اور یہی کام ایک لیڈر کا ہوتا ہے کہ اس میں دونوں طرح کے اوصاف ہوتے ہیں، وہ خوشخبری بھی دیتا ہے، ڈر بھی سناتا ہے، تحفہ بھی دیتا ہے، اور جہاں غلطی ہو تو سرزنش بھی کرتا ہے۔ اگر صرف ڈر ہی سنایا جاتا رہے تو لوگ بھاگ جائیں گے، لوگ جدا ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، اور صرف خوشخبریاں ہی سنائی جاتی رہیں تو شیطان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور جس محفل میں صرف اللہ کی رحمت کے ہی واقعات بتائے جاتے رہیں تو صوفیہ فرماتے ہیں شیطان کو وہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنی رحمت کے واقعات سنا دی۔ اسی طرح بعض محافل میں ہوتا ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو آ گیا وہ جنتی ہو گیا، اور لوگ جاتے ہیں محفل سے اٹھ کر، صبح نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو لیڈر کی صفت یہ ہے کہ وہ خوشخبری بھی دے اور ڈر بھی سنائے۔ تو یہ کتاب مقدس ڈر سنانے کے لیے ہے، اس میں خوشخبریاں بھی دی گئی ہیں، اور حضور علیہ السلام بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، وذکریٰ للمؤمنین۔ اور فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ چلو، ان کے پیچھے نہ جاؤ، قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ تو ہمیں اسی پر چلنا ہے جو ہمارے لیے نازل کیا گیا، جو کمانڈمنٹس، جو آرڈرز، جو احکامات، جو اوامر ہماری طرف متوجہ ہوئے ہیں ان پر ہی عمل پیرا ہونا ہے، اور جو ان سے ہٹ کر چلے گا تو وہ حضور کے راستے سے ہٹ کر چلے گا، اور ایسے کے لیے جہنم ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے۔ تو یوم آخرت میں ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، وزن کیا جائے گا۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں، وہی کامیابی پانے والے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ آج لوگ کامیابی کے لیے مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، مختلف ورکشاپس اٹینڈ کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے میٹنگز کرتے ہیں، مختلف لوگوں کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جاتے ہیں، کوئی کریئر کاؤنسلنگ کے لیے جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، ہونی چاہیے، لیکن قرآن کو بھی پڑھنا چاہیے کہ اس نے کامیابی کا کون سا راستہ بتایا ہے، اور کون سے لوگ ہیں کہ جن کے لیے الٹیمیٹ کامیابی ہے، نتیجتاً کامیابی انہی کی ہے کہ فمن ثقلت موازینہ، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، اور اس کے برعکس من خفت موازینہ، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے خسارہ اٹھایا، جو خسارہ پانے والے ہیں،
جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس طریقے کو اپنانا ہے کہ جو ہمارے پلڑے کو بھاری کر دے ہر اس راستے کی طرف چلے۔ اور یہ دیکھیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر ہو، جس کے 2 دن یکساں گزرے وہ کامیابی کی منزل پر نہیں جا رہا، اور جس کے 2 دن الگ گزرے، ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر گزرا، وہی شخص فلاح پانے والا ہے۔ کل اگر کوئی غیبت ہو گئی تھی تو آج غیبت سے بچ کر گزرنا ہے، کل اگر ریاکاری ہو گئی تھی تو آج ریاکاری سے ہٹ کر چلنا ہے، کل اگر نماز قضا ہو گئی تھی تو آج نمازوں کی قضا سے بچنا ہے، کل کوئی گناہ ہو گیا تھا تو آج وہ گناہ نہیں سرزد کرنا۔ اگر کوئی اس راستے پر چلے گا تو اس کا پلڑا اور نامہ اعمال نیکیوں کا بھاری ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تمہیں تخلیق فرمایا، تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر تمہاری صورت بنائی، ثم قلنا للملائکہ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، حضرت آدم کو بولیے سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا، قال، اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا، جب کس چیز نے روکا؟ کہنے لگا قال انا خیر منہ، میں حضرت آدم سے بہتر ہوں۔ یہ دیکھیں یہ تکبر ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو برتر گمان۔ اللہ کا آرڈر آ گیا، تم کہہ رہے نہیں میں تو اپنے مطابق چلوں، میں اپنے طریقے پر چلوں، انا خیر منہ، اور اس پر دلیل بھی دے رہا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، تو یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، بس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، نبی کی تعظیم نہیں کی تو وہ بارگاہ سمدیت سے نکال دیا جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے انبیاء کا مقام کس قدر بلند ہے، ان کی قدر و منزلت ان کی بارگاہ سمدیت میں وجاہت کس قدر زیادہ ہے۔ اچھا شیطان نے اس پر بس نہیں کی، یہ بہت زبردست میسج ہے سورۃ الاعراف میں ہمارے لیے، موقع ملے گھر جائیں اور تفسیر پڑھیں، ایک بہترین تفسیر کنز الایمان مع خزائن العرفان ہے، مختصر بھی ہے اور آرام سے آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی۔ اسی طرح تفسیر انوار تبیان القرآن پڑھیں، جو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد جلدوں پر جو تفسیر تبیان القرآن فرمائی، اس کی تلخیص اور اس کا خلاصہ کیا ہے صرف ایک جلد میں، یہ بھی آسان ہے، آسانی سے سمجھ آئے گی۔ شیطان کہنے لگا قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے کہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انک من المنظرین، تجھے مہلت ہے۔ اس نے مہلت مانگ لی، اس قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی، کھلی آزادی اور چھوٹ دے دی گئی۔ اب بھی بس نہیں کی، قال فبما اغویتنی، تو نے مجھے، اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا، ذرا الفاظ دیکھیں، اللہ سے کہہ رہا ہے، اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطك المستقیم، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی تاک میں بیٹھوں گا، تو بیٹھوں گا نہیں، ضرور بیٹھوں گا۔ پھر کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے،
ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ان ڈائریکشن سے آئے گا۔ اچھا دیکھیں، یہ ڈائریکشن ہی ذکر کی کہ نیچے سے آئے گا۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرے اور سجدہ ریز ہو جائے، جھک جائے، نمازوں کی پابندی کرے، شیطان کا زور اس پر نہیں چلے، شیطان کا زور اس پر نہیں چلے۔ اس لیے ہم عاجزی والے بنے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اور جب ایسا ہوتا ہے کہ نمازیں قضا ہونے لگے، نمازوں سے دل اوجھل ہونے لگے یا اجان ہونے لگے، تو پھر شیطان کا جو غلبہ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب غلبہ ہونے لگے، مسجد کا رخ کر لیں، مسجد کی طرف آ جائیں، تو ذرا اس کی گرمی دیکھیں اور جان لیجیے کہ ہمارا کھلا دشمن ہے جو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ میں ضرور ان کی طاق میں بیٹھوں گا اور یہاں سے آؤں گا، وہاں سے آؤں گا، اور اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ پھر وقت ہمارا قلیل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بیان کیا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو وسوسہ دلایا اور جنت سے ان کے نکلنے کا سبب بنا، اور یہ اللہ کا ارادہ ازلی تھا، اس کی مصلحت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لے آئے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، ربنا، یہ دونوں کہنے لگے، حضرت حوا اور حضرت آدم، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہم پر ہماری بخشش نہ فرمائی، ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ لیکن وہ نبی ہیں، ابو البشر ہیں، جن سے نسل آدم چلی ہے، نسل انسانی چلی ہے، وہ کتنی عاجزی کر رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کریں اور اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پڑھیے میرے ساتھ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ تمہارے ابوین کو اس نے جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو جنت سے نکال دیا تو تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ دیکھیے واضح پیغامات ہمارے لیے موجود ہیں، اب ہمیں اس کے فتنے سے بچنا ہے، جو بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ پھر وقت قلیل ہے، آگے 90 پارے کا آغاز ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا کہ جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی ان پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا تذکرہ ہوا اور بنی اسرائیل کی مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خرابی سے محفوظ فرمائے اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ